السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے ان میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا ساتھ اس کے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے۔ اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کرنے کی۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں جنگ اور جدال ناپسندیدہ تھا، اور اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا، اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں ابھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ رجب شروع ہو گیا۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنے دینا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ان کو کیا اپنا عمل نظر نہیں آتا؟ یہ خود اس سے بھی بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہیں۔ یہ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ کفر و شرک بجائے خود قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنے کرتوتوں پر نظر کرنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے تم سے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے دین سے، إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر وہ استطاعت رکھیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی شرارتوں اور سازشوں سے تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز نہیں آتے، تو پھر تم ان سے مقابلہ کرنے میں ماہ حرام کی وجہ سے کیوں رک رہے ہو؟ کیونکہ ماہ حرام کی جو حرمت ہے وہ دونوں فریقین کے اوپر لازم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک فریق حرمت کی وجہ سے جنگ کرنے سے رکا رہے اور دوسرا فریق اس کو بدستور نقصان پہنچاتا رہے اور حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرتا رہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ، اور جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں سے یا پلٹ جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی لوگ ہیں برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو شخص دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے،
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، یعنی کہ جو شخص اپنا دین بدل دے تو اس کو قتل کر دو۔ آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفر اور مرتد ہونے کی وجہ سے رک جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کفر کے بعد اور مرتد ہونے کے بعد تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تاہم قرآن کے ان الفاظ سے واضح ہے کہ حبطت اعمالہم، یعنی عملوں کا ضائع ہونا اسی وقت ہوگا جب خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو پھر ایسا نہیں ہے، یعنی کہ مرتد کی جو توبہ ہے وہ قابل قبول ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو نقصان ہے وہ اس کے دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، کیونکہ مرتد کی جو دنیا میں سزا ہے، ایک تو میں نے ابھی بتایا کہ قتل ہے، اس کے علاوہ یہ کہ کافر جو ہے وہ مسلم کا وارث نہیں ہوتا، یعنی اگر پورا گھرانہ مسلم ہے اور کوئی ایک شخص ہے جو کسی اور دین کا پیروکار بن جاتا ہے، یعنی کہ مرتد ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مسلمانوں کا وارث نہیں بن سکتا، یعنی جو اس کا گھرانہ مسلم ہے اور وہ خود اگر مرتد ہو گیا تو وہ ان کا وارث نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا، اور نہ ہی اس کو غسل دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ آخرت کے نقصانات تو آپ نے ابھی پڑھے کہ آگ کے ساتھی ہیں اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت کے اندر ایمان والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہیں بہت بڑے، ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ اس آیت کے اندر شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑا گناہ جو ہے وہ تو دین کے اعتبار سے، اور فائدوں کا جو تعلق ہے وہ دنیا سے۔ مثلاً شراب سے وقتی طور پر بدن کے اندر پھرتی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض جو ذہن ہے وہ تیز ہو جاتے ہیں، اور جو انسان کے اندر طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اس کا استعمال عموماً لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی جو خرید و فروخت ہے وہ بھی ایک نفع بخش کاروبار ہے، لیکن دنیا کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دنیا کے بھی نقصانات ہیں، صرف آخرت کا نقصان نہیں ہے شراب کے اندر یا جوئے کے اندر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ شراب پینے سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نئی نئی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شراب کے نشے میں انسان اس طرح کی غلیظ حرکات کر بیٹھتا ہے جس کا عام زندگی میں وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جوا جو ہے اس کے بھی اسی طرح کے نقصانات ہیں۔ پہلے جوئے کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اچانک سے جب وہ جوئے میں جیت جاتا ہے تو کچھ مال وغیرہ اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو یہ وقت کی بربادی ہے، دوسرا یہ ہے کہ پیسے کا ضیاع ہے، تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جوئے کے اندر سب کچھ ہار دیتے ہیں،
یہاں تک کہ اپنے بیوی بچے بھی جوئے میں ہار دیتے ہیں. ایسے ایسے واقعات بھی موجود ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ ان کے جو فائدے ہیں اس سے ان کے نقصانات زیادہ بڑے ہیں. اسی طرح یہ کہ اس آیت کے اندر مکمل طور پہ شراب اور جوئے کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، تاہم اس کے لیے تمہید باندھی گئی ہے. اور اس آیت سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں، چاہے وہ کتنی بھی بری چیز کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ فائدے ضرور ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح شراب اور جوئے میں بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. تو دیکھا یہ جائے گا کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے، خاص طور سے دین اور ایمان اور اخلاق کے لحاظ سے. اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات اور مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا. پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بھی ضرورت الزائد ہو. یعنی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مال میں سے کیا خرچ کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ کیا خرچ کریں. اور جواب کیا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو. تو یہ ہر شخص خود اپنے پاس چیک کر سکتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کیا ہے. کسی کے پاس مال ہوگا، کسی کے پاس وقت ہوگا، کسی کے پاس کوئی اور قوت طاقت ہوگی جو وہ عام لوگوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ دیا گیا ہوگا. تو ہر بندہ خود یہ دیکھے گا اور اسی میں سے وہ خرچ کرے گا. تو اسی لیے کہا گیا کہ قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو. جی تو آج کا لیسن ہمارا یہیں تک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.